آزادی کے اس مہینے میں وطن کی یاد ضرور سر اٹھاتی ہے۔ گھر کے آنگن سے لے کر بچپن کی یادیں اور پھر یہاں دیار غیر تک سفر کی بہت سی باتیں ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چل جاتی ہیں۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے۔ ویسے تو ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی جنگ لڑنے میں مصروف رہتا ہی ہے، لیکن ایک خاص طبقہ سیلف میڈ لوگوں کا بھی ہے۔ سیلف میڈ وہ لوگ جو زندگی کے تپتے دنوں اور تند و تیز موجوں سے اکیلے ہی لڑتے اپنے زور بازو پر بغیر کسی کے تعریفی کلمات سنے اپنا آپ بناتے ہیں۔ ویسے تو سیلف میڈ ہونا اچھی بات ہے، لیکن ان سیلف میڈ لوگوں کا بھی اپنا ایک دکھ اور المیہ ہوتا ہے، جس کو شاعر اپنے قلم کے زور سے خوب بیان کرتا ہے۔ سیلف میڈ لوگوں کا المیہ: روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں، گلستان سجانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں۔ کیسی کیسی خواہش کو قتل کرتے جاتے ہیں، درگزر کے گلشن میں ابر بن کے رہتے ہیں، صبر کے سمندر میں کشتیاں چلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خون بہا نہیں ملتا۔ زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں، سبھی ہاتھ آتی ہیں، سبھی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی۔ یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے۔ فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی آبائی وطن کی یاد کی۔ اسی طرح زندگی بناتے بناتے زندگی کے بہت سے سال میرے ہاتھوں سے بھی پھسل گئے، اور پھر اچانک ایک دن خیال آیا کہ آبائی وطن کا بھی ایک چکر لگانا چاہیے۔ اور پھر 10 سال بعد 2018 کو آبائی وطن کی طرف روانگی ہوئی۔ بہت سی یادوں کو دوبارہ کریدا، اور پھر ایک حسین سنہری یاد اس تصویر سے بھی نتھی تھی۔ فرسٹ ایئر کا پہلا سال تھا، لکھنے کا آغاز ہو چکا تھا، بہت سی کہانیاں اور تحریریں پاکستانی اخباروں اور میگزین کی زینت بن رہی تھیں۔ اور پھر اچانک ایک دن ہمارے دوست ہم نوا تبسم رسول قریشی کو خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے شہر سے بچوں کا ایک پہلا میگزین نکالا جائے۔ کام کا آغاز ہوا، ہم بھی منصوبے کا حصہ تھے۔ میگزین کا نام گلدستہ رکھا گیا، اور یہ گلدستہ کا ہی ایک پیج ہے جس پہ اس کے سب ایڈیٹر یعنی کہ میں نظر آ رہا ہوں۔ 10 سال بعد وطن واپسی ہوئی تو پرانے دوستوں اور پرانی یادوں سے ملاقات کی سوجی، تو تبسم سے ملاقات کرنے کے لیے بر صغیر کے نامور شاعر گلزار کی جنم بھومی دینا شہر کا رخ کیا۔ اپنی اس ملاقات کو خاص بنانے کے لیے ہم نے کسی ہوٹل یا ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کی بجائے دینا شہر کے قدیم ریلوے اسٹیشن کے قدیم سے بینچ پہ بیٹھ کے پرانی یادوں کو کریدنا شروع کیا۔ کالج کے دور کی نادانیاں، پرانے دوست، گلدستہ کی اشاعت اور گلزار صاحب کی جہلم یاترا کے ساتھ ساتھ زندگی کے دوسرے نشیب و فراز جیسے موضوع زیر بحث رہے۔
تبسم اپنے ہمراہ گلدستہ کی ایک کاپی بھی لے کے آیا تھا۔ 23 سال بعد گلدستہ کی کاپی کو ہاتھوں سے چھوا تو ایسا لگا کہ فکری آزادی کے وہ دن دوبارہ لوٹ آئے ہوں۔ آبائی وطن کی فضا کا ہر لمس ہی تازگی اور سکون بھرا تھا۔